أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد اور سلام کے بعد قابل صد احترام معززین سامعین مخلصین مسلمین مواحدین ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں السلام علیکم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ ممتحنہ کی آیت کریمہ تلاوت. یہ آیت 18ویں پارے میں موجود ہے سورۃ ممتحنہ. تو جہاں دین اسلام مردوں کو احکام جاری کرتا ہے وہاں دین اسلام میں عورتوں کو بھی احکامات جاری کرنا ہے کہ عورتوں کے احکام کیا ہیں، عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آیت ایک قسم کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا 6 پیپر بیان فرما رہا ہے. 6 ٹیسٹ ہیں. جو ان ٹیسٹوں میں پاس ہو گئی وہ ماں میری، بہن میری، بیٹی میری، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. جو ان 6 امتحانوں میں سے، پیپروں میں سے کسی ایک میں رہ گئی یا ایز اے ہول فیل ہو گئی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی. اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے. مقصد کیا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عورتوں سے کہہ دیں، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہہ دیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے تعلیم اسلام کے لیے اللہ کے نبی کے ہاں بھی پروگرام ہو سکتا تھا اور آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے. اور اللہ رب العزت نے بھی اسی موقع کی مناسبت سے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو خطاب فرمایا. خطاب تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن سنانا مقصود اہل ایمان عورتوں کو ہے، یا جو اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہیں ان کے لیے 6 ٹیسٹ ہیں، 6 امتحان. اور یہ سورۃ ممتحن ہے. ممتحن کا معنی ہوتا ہے امتحان لینے والا. ممتحن جو استاد ہوتا ہے، امتحان لینے والا ٹیچر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ امتحان کے طور پر یہ باتیں فرما رہا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ ایسا ہے کہ جو بے مثال ٹیسٹ ہے. جیسے دنیا جہان کے تم اور ٹیسٹ پاس کرتی ہو تو ایسے دین کے ٹیسٹ بھی پاس کرنے چاہیے. جیسے باقی امتحان دیا جاتا ہے تو دین بھی ایک امتحان لیتا ہے. تو دین کے امتحان میں بھی ہمیں 100% کامیابی کی ضرورت ہے. تو وہ بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کام کے لیے محنت شرط ہے. جس کام کی محنت کی جائے گی وہ کام ظاہر ہوگا، نتیجے کے طور پر سامنے آئے گا. جس کی محنت نہ ہوگی وہ کام سامنے
اس کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نابا ان سے ہے، خبر دینے والے، اور یار لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں بھائی غیب کی خبریں دینے والے، تو صرف نبی نابا ان سے ہے، خبر دینے والے۔ جو غیب ہوتا ہے جب اس کی خبر آ جاتی ہے تو وہ غیب نہیں رہتی، وہ چیز غیب نہیں رہتی۔ جب تک آپ کے پاس کوئی خبر نہیں آتی تو وہ چیز خبر غیب رہتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ جب اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتی ہے، تو اس کی خبر آ جاتی ہے، تو پھر وہ غیب کی بات نہیں رہتی۔ تو فرمایا اذا جاءک المؤمنات، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومنات عورتیں ایمان کی تڑپ ہے دل میں، ایمان کا ذوق رکھتی ہیں، شوق رکھتی ہیں، ایمان حاصل کرنا چاہتی ہیں، ایمان کی جماعت میں داخلہ لینا چاہتی ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے شرائط ہے، ان کے لیے یہ چند شرائط ہیں کہ اللہ یشرکنا، پہلی بات یہ ہے کہ شرک نہ کرنا۔ اے بیٹیوں، اے ماؤں، اے بہنوں، اے مومنات عورتوں، پہلی بات یہ ہے کہ لا یشرکنا، شرک نہ کرنا، لا یشرکنا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں، کسی شے میں کسی کو شریک نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا احد ہونا، اللہ کا وحد ہونا تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی جار و مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی داتا نہیں، الا اللہ، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی گنج بخش ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی غیب دان ہے، اللہ ہی بندے کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے سوا نہ کوئی رازق ہے نہ کوئی مالک ہے۔ یہ پہلی بات اقرار کرنا کہ توحید باللہ کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غیب دان نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی، نہ نبی ہے، نہ علی ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، نہ جنڈی، نہ کنڈی، نہ گھوڑا، نہ تازیہ، نہ دلدل، نہ تبوت، نہ قبر، نہ حجر، نہ شجر، نہ زندہ، نہ ولی، نہ غیر ولی، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی آگ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی ہوا، کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا سب کچھ حاجت روا، مولا و مددگار وہی ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ ولا یشرکن باللہ، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ عورتوں کو خطاب ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب اللہ ہی کو حاجت روا کہہ دیا اور اللہ کے سوا اوروں کو بھی حاجت روا کہہ دیا، اللہ کو بھی گنج بخش کہہ دیا اور لاہور والی سرکار کو بھی داتا گنج بخش کہہ دیا۔ یہ سارے شرک ہیں، اللہ کے نام کی بھی قربانی کی اور غیر اللہ کے نام کی بھی قربانی کی، مثلا 11ویں کی، 12ویں کی،
نیاز غیر اللہ، ختم، درود، 40واں 20واں، یہ سال گرا، 1000 گرا، ماہانہ گرا، یہ جتنی گرے ہیں سب کے سب عبادت اللہ کی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ سارا شرک ہے۔ نہ کسی جانور کو پوجنا، نہ کسی قبر کو عبادت کرنا، یہ قبر کو سجدہ کرنا، یہ بھی تعظیم سجدہ ان کا۔ ہاں، اولیاء اللہ کی دربار پر جانا منع ہے، منع فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، لعنت ہو ان یہودیوں اور ان عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، عبادت گاہ بنایا، اور قبروں پر جا کے میلے ٹھیلے سجدے گائیں، منت منوتی مانی، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ اس لیے فرمایا ولا یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا ایک ہنڈیا کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے کہ جی ہنڈیا نظر لگانے سے روکتی ہے، دفاع کرتی ہے۔ مکان 20-25 لاکھ کی کوٹھی بنا دی اور کوٹھی کے کنارے پر کالی ہنڈیا رکھ دی کہ جی یہ نظر نہیں لگنے دے گی۔ بچہ اللہ نے دیا، رنگ اللہ نے دیا، روپ اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، سب کچھ اللہ نے دیا، اور ماں جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کے سینے پر کالا داغ لگا دیتی ہے کہ میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ بھی شرک ہے، کسی کی کوئی نظر نہیں لگتی۔ اور کہا جاتا ہے نظر حق، نظر حق کا معنی یہ ہے دیکھنا حق ہے، آنکھ دیکھتی ہے، اس کا دیکھنا یہ اس کا حق ہے، یہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ 303 کی گولی نہیں ہے کہ لگ جائے، اور 303 کی گولی کو گھوڑا دبائیں گے تو لگے گی، اپنے آپ وہ بھی نہیں لگ سکتی۔ تو نظر بھی کسی کو نہیں لگتی، کبھی بکری کے بچے کو نظر نہیں لگی، کبھی ہرن کے بچے کو نظر نہیں لگی، کبھی شیر کے بچے کو نظر نہیں لگی، کسی کو نظر نہیں لگتی۔ ایک انسان ایسا ہے، ایک یہ مومنہ عورت ہے، مومنہ بھی ہے، مسلمہ بھی ہے، مسلمان بھی کہلاتی ہے اور شرک بھی کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی، الا وہم مشرکون، اور شرک بھی کرتے ہیں۔ خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا، بابا نہ دیں گے تو اور، ہاں جی میری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے۔ تو یہ جو ہے نا بچہ نہیں ہوتا تھا، 5 سال ہو گئے شادی کو، بابا جی تویز دینا، بابا جی نے تویز دیا اور دیکھو جی اللہ کا فضل ہو گیا، بچہ ہو گیا، بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تویز لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ بھی سورۃ یاسین لکھی ہوئی ہے مولوی صاحب۔ ہاں ہاں، بڑے آپ صوفی ہیں، بڑے بابی لگتے ہیں، توحیدی لگتے ہیں، یہ میں نے سورۃ یاسین، کیا سورۃ یاسین کا تویز ہو، سورۃ فاتحہ کا تویز ہو، قرآن کا تویز ہو، غیر قرآنی تویز ہو، جس نے تویز لٹکایا اس نے شرک۔ اگر سورۃ یاسین میں اتنی طاقت ہے تو پھر جو حافظ قرآن ہے جس کے اندر 30 پارے ہیں وہ تو بیمار ہی نہ ہو، کہ ہونا چاہیے اس کو بھی۔ حافظ قرآن صاحب بھی تو حافظ ہیں، یہ بھی کتنے دنوں سے بیمار ہیں، جن کے اندر سورۃ یاسین بھی موجود ہے، سورۃ واقعہ بھی موجود ہے، سورۃ رحمان بھی موجود ہے، پورا قرآن موجود ہے، لیکن پھر بھی بیمار ہے۔ یہ ہماری ماں جو ہے نا بس یہ ٹوٹ کے گھڑتی ہے، ٹوٹ کے۔ بس رات کو بابا جی آئے تو اس نے خواب میں بتایا، یہ خواب شاب سب جٹال ہے، کوئی خواب حجت نہیں ہے۔ ہاں پیغمبروں کے خواب حجت ہوتے ہیں، بس پیغمبر کا خواب حجت ہو سکتا ہے، باقی کسی کا خواب حجت نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہاں سے پہلا رکن جو ہے کہ اللہ کی ذات کا اقرار کرنا اور اللہ کے غیر کا رد کرنا، طاغوت کا کفر کرنا۔ طاغوت اللہ کے علاوہ من دون اللہ
افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے اولیاء کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، ان کے نام کی گیارہویں اب بھی ہوتی ہے، ہر 11 کو دودھ بند ہوتا ہے، نہ ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ سب مسلمان کلمہ پڑھے ہیں، سارے کلمہ کوئی ایسا کو کراڑ نہ کراڑ میں سینگ لگے ہوئے ہوں گے بہور کی میں ہوں کراڑ، ہر 11ویں کو دودھ بند ہوتا ہے، شہر والوں کے بچے بلکتے ہیں، روتے ہیں، پھر یہ شہر والے کیا کرتے ہیں، یا تو 2 دن کا دودھ جمع کر لیتے ہیں یا ڈبے والا دودھ لے لیتے ہیں۔ 11 بند نہیں ہوئی، کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرک بھی ہے۔ آگے فرمایا ولا یشرکن باللہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اس کے کمالات میں، اس کی عبادات میں، اس کے احکامات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اے داخلہ لینے والی عورتوں، اسلام کو قبول کرنے والی عورتوں، سن لو، اگر اسلام بھی قبول کر لیا اور شرک بھی کیا تو تمہارا اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں ایمان بھی ہے لیکن شرک بھی ساتھ ساتھ ضرور ہے، شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک خفی شرک ہوتا ہے، ایک جلی شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے، ایک موٹا شرک ہوتا ہے۔ کوئی موٹا شرک کرتا ہے، کوئی چھوٹا شرک کرتا ہے، کوئی صغیر شرک کرتا ہے، کوئی کبیر شرک کرتا ہے۔ شرک ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار ہے۔ اب دکاندار جو دکان کھولتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے، کہتا ہے یا پیر استاد حکمت کا بادشاہ، یا پیر استاد حکمت کا بادشاہ۔ اور ہماری مائیں بہنیں بڑی جو ہیں پرانی، وہ بھی ایسی کہتی ہیں، وظیفے پڑھتی ہیں، لے 11ویں والے کا نام تو ڈوبی ہوئی تر جانے گی۔ وہ جی بابا 11ویں والا تھا، اس نے ڈوبا بیڑا تارا تھا، 11 سال کے بعد کشتی ڈوب گئی تھی، اس کی بیٹے کی شادی تھی، بارات جا رہی تھی، بڑھیا دریا کے کنارے پر کھڑی ہے، بڑھیا جس کا بیٹا تھا وہ ماں کشتی کے باہر دریا کے کنارے پر کھڑی ہے، کشتی دریا میں غرق ہو گئی، ماں غرق، دودھ نہ دیتی تھی تو وہ بڑھیا نہ دیتی تھی، 11ویں نہ دیتی تھی تو وہ مائی بڑھیا نہیں دیتی تھی۔ اب بارات والوں کو کیا قصور تھا؟ غرق وہ ہو گئے۔ اور جی بابے 11ویں والے نے تو 11 سال کے بعد بیڑی تاری۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب شرک ہے۔ ایسے شرک سے بچو۔ یہ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں، چھپا نہیں رہا، آپ میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میں آپ کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ پروگرام بھی آپ کے لیے منسوخ کیا گیا ہے، تعلیم نساء کے عنوان پر یہ موضوع متعین کیا گیا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یشرکنا، اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہو تو پہلی بات سن لو، اللہ کے ساتھ شرک نہ۔ ایک بات، یہ پہلا ٹیسٹ ہے، پہلا امتحان۔ دوسرا آگے اللہ فرماتا ہے شیئن، کسی چیز کے بارے میں اتنی شیئن۔ شے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شے کا معنی ذرہ ہوتا ہے۔ ذرہ کتنی طاقت رکھتا ہے؟ ذرہ ہوتا ہے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے نا، ریت کا ٹبا، تو اس کے اوپر ریت چمکتی ہے، وہ ریت کا ایک دانہ جو ہوتا ہے، ایک، اس کو ذرہ شیئن کہتے ہیں۔ اتنا بھی اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اور جو مشرک ہے، اللہ فرماتا ہے میں باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کی معافی، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ مشرک جتنی صلاتیں پڑھے، جتنی نعتیں پڑھے، جتنی جناب والا یہ میلاد شریف منائے، دیگیں پکائے اور خیراتیں کرے، سب کچھ کرے،
لیکن مشرک ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں مشرک پر میری جنت حرام ہے۔ ولا یشرکن باللہ شیئا، او میری ماں بہنوں، اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرنا۔ تم بھی سن لو بھائیو، شرک نہیں کرنا۔ او حرکتم او قتلتم، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، قتل ہونا تو قبول کر لو، جل جانا تو قبول کر لو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا پیپر، وَلَا يَسْرِقْنَا، معاشرتی غلطی، معاشرتی غلطی کیا ہے؟ وَلَا يَسْرِقْنَا، اے مومنہ عورتوں، اسلام میں داخلہ لینے والی عورتوں، چوری نہ کرنا۔ چوری کے کئی اسباب ہوتے ہیں، گھر خامد کے مال میں چوری نہ کرنا۔ عورت کا حق یہ ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر وہ اللہ کے نام پر فقیر کو بھی نہیں دے سکتی۔ آج کل تو پوچھا ہی نہیں جاتا، رکھ لے کنجیا سرانے تو میں چلیے پیکے نہیں۔ اتنی فرما برداری ہے کہ عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اللہ کے نام کی خرید بھی، اگر باپ بلانے آئے، باپ بلانے آئے بیٹا میں تجھے حج پہ لے جانا چاہتا ہوں، تو اپنے خامند کی اجازت کے بغیر وہ اپنے باپ کے ساتھ حج پر بھی نہیں جا سکتا، خامند کی اجازت کے بغیر۔ تو فرمایا ولا یسرقنا، چوری نہ کرنا، نہ اپنے مال میں سے نہ کسی اور کے مال میں سے۔ خبردار، ولا یسرقنا، چوری نہ کرنا، چوری نہ کرنا۔ ولا یزنینا، اپنی عزت کو محفوظ کرنا۔ برے کام میں ملوث نہ ہونا، بے حیائی اور فحشی کام میں ملوث نہ ہونا، شریک نہ ہونا۔ ولا یزنینا، اپنی عزت کو محفوظ کرنا، اپنی عزت کو چار چاند لگانا، اپنے آپ کی عزت کو بچانا، خاوند کی عزت کو بچانا، ماں باپ کی عزت کو بچانا، یہ عورت کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹیوں ولا یزنینا، بدکاری نہ کرنا، بد کام نہ کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ یشرکنا 1، یسرکنا 2، یزنینا 3۔ چوتھا نمبر، ولا یقتلنا، ولا یقتلنا، نہ قتل کرنا تم سب عورتیں، ولا یقتلنا اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، نہ کرنا۔ کیوں؟ من خشیت املاق، بھوک کے ڈر کی وجہ سے۔ آج کل منصوبہ بندی کا بڑا زور شور ہے، بچے جس کے دو خوش رہے گا وہ، بچے جس کے دو۔ اے باب آدم کے سارے بچے ہیں، بابا آدم روتا تھا، خوش نہ تھا؟ ہم سب باب آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرے، میں پتہ تو لگ گیا نا کہ میں باب والا نہیں ہوں۔ تو وہ کون سا روتا تھا؟ بچے جس کے دو خوش رہے گا وہ۔ اور قتل کیا جاتا ہے جدید انداز میں، یہ منصوبہ بندی والے کرواتے ہیں، جیسے کرتے کراتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، علم ہے، یہ نہیں کہ علم نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے کام، ولا یقتلنا اولادہن،
من خشیت املاک نحن نرزقکم و ایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم پالتے ہیں، ہم نہیں پالتے، اللہ پالتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ تم نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، ان کے ساتھ دشمنی نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، عورتوں کا بڑا پسندیدہ مشغلہ، نمبر فرسٹ کام جو عورتیں کرتی ہیں ان کے بارے میں اللہ روک رہا ہے، کیا کہ کسی پر بہتان، الزام تراشی نہ لگانا۔ اور یہ بھی قرآن کا فیصلہ سن لو، اگر کوئی خاوند اپنی عورت پر بہتان لگاتا ہے تو وہ 4 گواہ موقع کے پیش کرے۔ اگر عورت اپنے خاوند پر بہتان باندھتی ہے تو وہ بھی موقع کے 4 گواہ پیش کرے۔ جب یہ بات ہوگی تو گھر میں امن اور سکون ہوگا۔ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے اسی وجہ سے ہیں، ظن کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، بہتان کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ، اور بہتان باندھ کر تھوپ نہ دینا ایسے۔ آگے فرمایا بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنی رمز کے ساتھ، اپنے تخیلات کے خلاف کسی پر بہتان نہ باندھنا۔ وَلَا يَعْصِينَكَ، اور نافرمانی نہ کرنا، بے حکمی نہ کرنا۔ بے حکمی کی مثال دوں، سب سے پہلے بے حکمی جو ہوتی ہے میاں اور بیوی میں ہوتی ہے بے حکمی۔ عورت کا حق یہ ہے کہ عورت ایک کام کر رہی ہے، خامند نے کہا پانی پلا دو، وہ کام رکھ دے، پانی پلائے پہلے، بعد میں دوسرا کام۔ آج کل قانون یہ کہتے کام کر رہی ہوں، فارغ ہو جاؤں تو پھر آؤں گی، اگرچہ وہ پیاس سے مر بھی جائے۔ عورت کے حقوق تو سر فہرست ہوتے ہیں، جیسے عورت کے حقوق سر فہرست ہیں ایسے مرد کے حقوق بھی سر فہرست ہیں۔ وَلَا يَعْصِينَكَ، نافرمانی نہ کرنا، بے حکمی نہ کرنا، کن میں؟ فی معروف، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں کا انکار نہ کرنا، اچھے کاموں کا انکار۔ ہاں میں برقع پہن لوں، مجھے 4 دیواری کے اندر تو بند کر دیا گیا ہے، مجھے تو آزاد چھٹی ہونی چاہیے، میں تو جناب والا چلتی پھرتی رہوں اور اللہ اللہ کر دوں۔ یہ تو دیوسی دقیانوسی ذہن ہے، یہ تو ماحول ہے، زندگی کی چس ہے، مزہ ہے۔ سر پہ تو بٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لباس ایسا ہے فحاشی کا لباس ہے، رہنا سہنا سب فحاشی ہے، عریانی ہے، بدماشی ہے۔ فرمایا خبردار معروف کے کاموں کی نافرمانی نہ کرنا، بایعہن، تو ان سے اقرار لے لو میرے پیغمبر، اس بات کی بیعت لے لو، بیعت، اگر یہ کام کر سکو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر یہ کام تم نہیں کر سکتی تو اسلام میں تمہارا داخلہ نہیں۔ آگے فرمایا میرا پیغمبر جب یہ بیعت دے دیں، وعدہ لے لیں، ان سے دے دیں وعدہ، یہ آپ کی بات مان لیں، ان شرائط کو مان لیں، واستغفر لہن، آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگا کریں۔ یہ پیغمبر کو حکم ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ ایسی مومنات عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگا کریں ان سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام جو دعا کر سکتا ہے وہ اکیلے کر سکتا ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے یہ۔ ہاں اجتماعی دعا جمعے کے خطبے کے دوران یا جمعے والے دن ہے، اگر کوئی ساتھی کہہ دے کہ بھائی بیماروں کے لیے دعا کر دینا
اب یہ دعا کیوں ضروری سمجھی جاتی ہے کہ امام جو دعا کرتا ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو تو ٹال ہی نہیں سکتا، اس لیے جائز نہیں ہے کہ امام نماز پڑھائے اور وہ فارغ ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے دعا کے کلمات کہتا ہے، درخواست کرتا ہے، بیماروں کے لیے دعا ہے، تو وہ کبھی کبھار امام کر بھی سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے انفرادی طور پر جو تمہارا استاد ہے، جو تمہارا مبلغ ہے، جو تمہارا رہبر و رہنما ہے، اس کا حق ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، مومنات کے لیے، مومنین کے لیے وہ اللہ سے بخشش کی دعا مانگے۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان۔ انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، غفور الرحیم ہیں، وہ جناب والا بخش دینے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، جیسے یہ باتیں آئیں عورتوں کے لیے میرے بھائیوں، تو مردوں کے لیے بھی یہی باتیں ہیں کہ تم بھی شرک نہ کرنا، وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور مرد بھی، تم بھی سن لو، وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَسْرِقْ، تم بھی چوری نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں چوری کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے۔ تو احکام جو ہے نا جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسے عورتوں کے لیے۔ اب یہ چوری کیوں کرتا ہے؟ جس کے دل میں لالچ ہو، لالچی انسان چوری کرتا ہے، جس کے اندر لالچ ہے وہ چوری، وہ یہ کہے گا کہ اس کی چیز میرے پاس آ جائے، اب کیسے اس سے اس کی منت بھی نہ چڑھے اور رات کو کہیں نہ کہیں طریقے سے اس کی چوری کر لوں۔ تو فرمایا چوری نہ کرنا، اور تم بھی بدکاری نہ کرنا۔ سن لو پھر الخبیثات للخبیثین، اگر مرد خبیث ہے تو اس کے لیے عورت بھی خبیث ہوگی، اگر عورت خبیثہ ہے تو اس کے لیے مرد بھی خبیث ہوگا۔ مومن کے لیے مومنہ، مومنات کے لیے مومن بندہ۔ تو فرمایا خبردار ایسے کام تم بھی نہ کرنا، ولا یزنینا، اے لوگو تم بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ اگر انسان اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی عزت کو محفوظ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی محفوظ کرے گا۔ اگر یہ کسی کی عزت خراب کرے گا تو اس کی عزت بھی خراب ہو جائے پہلے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کیوں مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، روزی کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، خرچے کا مسئلہ ہے، کرایہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بس جو ہے نا وہ بیٹے جو ہے نا بچے کم ہونے چاہیے، بچے میں نے ایک دن ٹی وی دیکھا تھا، بہت پرانی بات ہے، وہ منصوبہ بندی والا کہہ رہا تھا جس کے بچے 2 خوش رہے گا وہ، یعنی میرے تو 10 ہیں تمہارے 2 ہونے چاہیے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ آپ بتائیں آپ کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اچھا کیسا رزق دیتا ہے؟ جیسے جیسے کوئی آتا ہے اس کی روزی کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ لوگ تو مجھ سے سینئر ہیں، بڑے ہیں، آپ کا تو زیادہ پہلے کا تجربہ ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو 2 میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کا رزق تھوڑا محدود ہوتا ہے، پھر جب چینچاں ہوتی ہے تو اس کا رزق مزید آ جاتا ہے، پھر مزید آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ ایک روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہے کہ میرا گزر اوقات بڑا مشکل ہے تو وہ شادی کر لے۔ وہ کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ تو شادی جو ہے نا اس سے رزق
میں اللہ کی فراوانی ہو جاتی ہے، اس کے حصے کا رزق بھی آ جاتا ہے، اس کے حصے کا رزق بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جیسے عورتوں کو حکم ہے ویسے ہی مردوں کو حکم ہے کہ تم بھی شرک نہ کرنا اور وہ بھی شرک نہ کرنے، تم بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، وہ بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، تم بھی چوری نہ کرنا، وہ بھی چوری نہ کریں، تم بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور وہ بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اور تم بھی ایک دوسرے پر بہتان نہ باندھنا۔ بہتان ہوتا نا ایسے بات بھر کے باندھ دی۔ اور پھر پیغمبر سے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو، انسان ہے، کمزور ہیں، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، خبردار کوئی قوم تمہیں اللہ کے غضب سے داخل نہ کرے، اللہ کے غضب میں داخل۔ کیا قوم؟ کسی قوم کو دیکھا کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، میں بھی مالدار بن جاؤں چوری کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، کسی غلط کام کے ذریعے، تو ایسی قوم تمہیں اللہ کے عذاب میں داخل نہ کر دے، تو یہ بات نہ کرنا۔ خبردار اللہ پر امید رکھنا اور دن آخرت کی امید رکھنا۔ یاد رکھ لو کہ جس طرح کافر اللہ سے نا امید ہے اور ایسے صاحب قبر سے بھی مشرک با امید ہے، تم اس طرح نہ ہونا۔ قبروں والوں سے امید رکھنا، قبروں والوں سے دوسرا مسئلہ چھڑ گیا، قبروں والوں سے نفع کی امید رکھنا، نقصان کی امید رکھنا۔ جی میرے سلام کا جواب دیتا ہے، جاؤ گزرو تکو السلام علیکم یا اہل القبور، جی قبر والا سے جواب دیتا ہے، وہ سلام سنتا ہے، فلان ہوتا ہے۔ اور جی پیغمبر علیہ السلام جا رہے تھے خچر پر، تو سب سے پہلے آپ کا خچر بدھ کا، یعنی پہلے بھائی خچر کو ہوئی تھی یا نبی کو ہوئی تھی؟ بات تو پہلے نبی کو ہونی چاہیے۔ خچر ڈر گیا، خچر ڈرا تو آپ نے دیکھا تو وہ دو قبروں والے تھے، ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی چھڑی توڑی اور اس کو آدھو آدھ کیا، آدھا کر کے ادھر ڈالا ادھر ڈالا۔ میں یہ کہتا ہوں کھجور کی وجہ سے عذاب ہلکا ہوا یا حضور کی وجہ سے عذاب ہلکا؟ اللہ کہتا ہے جہاں میرا پیغمبر موجود ہوگا وہاں عذاب تھی، جہاں میرا نبی ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ جس قبرستان میں نبی چلا جائے وہاں عذاب ہو سکتا ہے، یا جس قبر میں نبی چلا جائے اس قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ رٹ لگائی ہوئی عذاب قبر حق، عذاب قبر، جس قبر میں نبی چلا جائے تو اس قبر میں عذاب بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ آپ کا سبق، میرا جو سبق تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا۔ اس پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری ماں بہنوں کو بھی اللہ اس پر ڈٹ جانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔